ہیلتھ کنیکشن ود ڈاکٹر حلیمہ شاہد. السلام علیکم. آج ہم جو بات کریں گے پھر سے وہی بات ہے کہ پھر سے اوبیسٹی کے اوپر ہی بات کریں گے، کیونکہ پھر لوگوں کے بہت سارے کمنٹس آئے اور وہی بات تھی کہ آپ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اتنا کھول کے بیان کرنے والا یہ ٹاپک ہے جس کو آپ بہت ہی کم اس میں بیان کر رہی ہیں. بیسیکلی بات یہ کہ ہر شخص چاہ رہا ہے کہ بس گھر کے اندر بیٹھ کر ہی کچھ ہو جائے. تو اس کو پھر ہم اگر اس کے اوپر بات کریں گے آج، تو ہم یہ بات کریں گے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈائٹ پلان بھی فالو کر رہے ہیں، ہم ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارا جو ویٹ ہے وہ اسٹرک ہو گیا. تو آج کا جو میرا سیگمنٹ ہے وہ اسی بات کے اوپر ہے کہ اگر آپ کا ویٹ اسٹرک ہو جاتا ہے، آپ ڈائٹ بھی کر رہے ہو، آپ ایکسرسائز بھی اسی طرح سے کر رہے ہو جس طرح سے آپ کافی 6 مہینے یا سال سے کر رہے ہو، اور پھر کیوں آپ کا ویٹ اسٹرک ہو رہا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس کیا آلٹرنیٹیو ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم مزید روٹی کم کر دیں، کیا ہم بالکل روٹی کھانی چھوڑ دیں، یا ہم ایکسرسائز کو ڈبل کر دیں. مطلب 45 منٹس ایک نارمل ایکسرسائز ہے، 30 to 45 منٹس جو ہے ایک نارمل ایکسرسائز ہے جو ہر شخص کو کرنی چاہیے. لیکن پھر جن کا وزن کم نہیں ہو رہا وہ کہتے ہیں کیا ہم 2 گھنٹے نہ کر دیں، صبح بھی کر لیا کریں میڈم اور شام کو بھی کر لیا کریں ایکسرسائز، تو شاید ہمارا وزن کم ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے، یہ آپ اپنے اوپر برڈن ڈال رہے ہیں. رائٹ؟ آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے. جو لوگ نہیں کرتے وہ غلط کرتے ہیں، جو ڈائٹ نہیں کرتے وہ بھی غلط کرتے ہیں. لیکن ہمیں ہر چیز کو اعتدال میں لے کر چلنا ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کا وزن اسٹک ہو گیا، آپ کا ایکسرسائز کے باوجود وزن نہیں گر رہا، آپ کا ڈائٹ پلان کے باوجود وزن نہیں گر رہا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج ہم صرف اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ جو بھی ڈائٹ کر رہی ہیں، جو بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں، میل ہیں فیمیل ہیں جو بھی ہیں، وہ کیا کریں کہ ایکسرسائز کو بھی اسٹاپ کر دیں اور اپنے ڈائٹ پلان کو بھی اسٹاپ کر دیں. اور آپ کہیں گے کتنی عجیب سی بات کر رہی ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے ڈائٹ کر رہے ہیں اور ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور آپ نے ہمیں کہا کہ آپ ایک ہمارا وزن نہیں کم ہو رہا، اسٹک ہو گیا، اور آپ اوپر سے کہہ رہی ہیں کہ ایکسرسائز بھی بند کر دیں اور ڈائٹ پلان بھی بند کر دیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی نارمل روٹین پہ آ جائیں. سب کچھ کھائیں پئیں جس طرح سے پہلے کھاتے تھے. بہت اوور ایٹنگ نہیں کرنی، لیکن جو آپ ڈیلی روٹین میں آپ پہلے کھاتے تھے یا گھر میں جو بھی بن رہا ہے جو سب کھا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی کھانا کھانا شروع کر دیں، اور ایکسرسائز کو چھوڑ دیں تھوڑے دنوں کے لیے. اس میں کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا 1-2 کلو وزن جو ہے بڑھ جائے، آپ ایک دم سے پریشان بھی ہو جائیں، کیونکہ جب ہم ایک دم سے ایکسرسائز چھوڑتے ہیں یا ہم زیادہ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں تو وزن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی بڑھے گا. تو اس سے آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، اس کو آپ نے نارمل وے میں لینا ہے. آپ کچھ دن، ہفتہ 1.5 ہفتہ آپ ایکسرسائز کو بھی چھوڑ دیں اور کھانا بھی روٹین پہ کھانے لگیں. اس کے بعد آپ نے اپنی ایکسرسائز کو بدلنا ہے، اور اپنی اتنے عرصے کے اندر 1-1.5 ویک کے اندر آپ نے اسیس بھی کرنا ہے اور ہم سے مشورہ بھی کرنا ہے. میرا نمبر، وہی بات پھر دوبارہ سے دہراؤں گی کہ میرا نمبر سلائڈ پہ نیچے شو ہو رہا ہے. اس کے اوپر ہماری باقاعدہ پوری ٹیم جو ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، جو آپ کی مختلف بیماریوں اور آپ کی مختلف پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. آپ اس پہ کال کریں اور آپ کو ہم کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس، یا اگر آپ میرے سے کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یا میں سمجھ رہی ہوں کہ میرے سے آپ کی بیماری سے زیادہ ریلیونٹ ڈاکٹر کوئی اور ہے جس کے پاس میں آپ کو ریفر کر سکتی ہوں، تو میں اس کا نمبر آپ کو دے دوں گی اور آن لائن ہی آپ کو اسے کنسلٹیشن مل جائے گی. ٹھیک؟ پھر ایک دفعہ اس پہ مینشن کر دوں کہ یہ فری میڈیا نہیں ہے، اس پہ آپ کو پے کر کے آپ کو ہم سے ایک آپ کو سرٹن اماؤنٹ پے کر کے آپ ہم سے کنسلٹنسی دے کے آپ ہم سے بات کر سکیں گے. تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ڈائٹ چھوڑ دینی ہے اور آپ نے اپنی ایکسرسائز چھوڑ دینی ہے. اس کے بعد آپ یا تو ہم سے کنسلٹ کریں، یا آپ کو اگر ہم سے
اور کوئی آپ کو دکھ رہا ہے جو آپ کے قریب ہے جس سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں، اس سے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ خود اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں تو خود بھی آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہمارا جو اسلام ہے، مذہب ہے، وہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ پہلے بھی میں ایک دفعہ آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، اور ہر شخص ہی یہ بات جانتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس نے ہمیں زندگی کے ہر چیز کے بارے میں قرآن میں بہت کھول کر واضح الفاظ میں ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر ہم قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں یہ ڈائٹ پلانز اور ایکسرسائز، یہ ساری چیزیں ہمیں انہوں نے بتا دی ہوئی ہیں کہ کس حد تک کرنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو طریقہ ہے کہ آپ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں، تو یہ بھی ایک ڈائٹ پلان ہی ہے نا۔ اور باقی 5 وقت کی نماز اور اس میں رکوع سجود اور تہجد کے ٹائم اٹھ جانا، رات کو اگر آپ عشاء کے بعد سو جاتے ہیں اور فجر کے وقت اٹھ جاتے ہیں، تو جو یہ ہمارے لائف اسٹائل کی وجہ سے ہمارے اندر پرابلمز آ رہی ہیں، یہ ہمارا اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہے، ہمیں تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھانا کھانا ہے۔ اور ہم کبھی جیسے کہ اکثر آپ دیکھتے بھی ہیں کہ پیر کا اور جمعرات کا روزہ موسٹلی مسلمان لوگ جو ہیں وہ عام ڈیز میں بھی رکھتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کی اوورالنگ ہو جاتی ہے، اور یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ جو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ بھی تو یہی ہے نا کہ 14 15 18 گھنٹے آپ نے بھوکے رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے۔ تو وہی چیز فاسٹنگ ہے، ہمارا روزہ ہے، اور ہم اس چیز کو فالو نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے کہ اس طرح سے آپ ایکسرسائز کریں یا اس طرح سے آپ ڈائٹ پلان کریں کہ آپ نے 14 15 گھنٹے بھوکے رہنا ہے، تو ہم اس چیز کو پیسے دے کے لوگوں سے ہم مشورے لے لیتے ہیں، اور وہ ان پہ ہم عمل بھی کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہمارے اوورالنگ ہو جاتی ہے، پورا دن ہمارا پیٹ اسٹمک خالی رہتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے جسم میں بہتری آتی ہے۔ لیکن یہ ڈیلی روٹین میں آپ نہ کریں، مطلب ہفتے میں 2 دفعہ 1 دفعہ آپ روزہ رکھ لیں۔ باقی دنوں میں یہ کہ پورشنز ڈائٹ لینی چاہیے، ہمیں پورشن ڈائٹس ہمیں لینی چاہیے، تھوڑا تھوڑا سا کھانا چاہیے۔ بے شک ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لیں، اور ہم کھا کیا رہے ہیں ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اور کوشش کریں کہ پلیٹ اپنی چھوٹی لیں، جس کے اندر آپ کو کھانا کم نظر نہ آئے۔ بڑی پلیٹ کے اندر اگر تھوڑا کھانا ڈالیں گے تو آپ کو وہ تھوڑا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمیں اپنی لائف اسٹائل چینج کرنی ہے نا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے 6 مہینے کے لیے مجھے جوائن کر لیا، یا کسی اور ایکسرسائز کے لیے کسی کو جوائن کر لیا، یا کسی سے 6 مہینے کا ڈائٹ پلان لے لیا، تو آپ نے صرف 6 منتھ کے لیے آپ نے اپنا لائف اسٹائل چینج کر لیا۔ لائف اسٹائل اگر ہم نے چینج کرنا ہے تو ہم نے فار ایور چینج کرنا ہے، اپنی پوری زندگی کے لیے چینج کرنا ہے۔ وہ صرف 6 مہینے کے لیے نہیں ہے۔ آپ میرے پاس آتے ہیں، آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، آپ 6 مہینے کا ڈائٹ پلان لیتے ہیں، 3 مہینے کا لیتے ہیں، آپ واپس اپنے فگر پہ آ جاتے ہیں، آپ کے بہت سارے پرابلمس دور ہو جاتے ہیں۔ آپ 3 مہینے ایکسرسائز کرتے ہیں، میرے ساتھ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کرتے ہیں، آپ دوبارہ اپنی فارم میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد آپ نے یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس چیز کو چھوڑ دینا ہے، اس چیز کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے فار ایور۔ آپ نے وہ آپ کا لائف اسٹائل ہو جانا چاہیے کہ آپ نے وہ روزانہ اتنی دیر ایکسرسائز کرنی ہے۔ بے شک میرے ساتھ نہیں کرنی ہے، بے شک کسی کے ساتھ نہیں کرنی ہے، آپ نے اکیلے میں کرنی ہے۔ آپ نے سونے جاگنے کے اپنے ٹائمنگس وہی رکھنے ہیں۔ آپ نے کھانے پینے کے اندر ان چیزوں کو صرف 6 مہینے تک کے لیے نہیں کر لینا کہ نہیں جی اچھا میں نے براؤن بریڈ کھانی تھی تو میں نے بوائل کھانا کھانا تھا، اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ سے مرغن غذاؤں پہ آ جاؤں۔ نہیں، ہمیں اگر اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے تو ہمیں یہ اپنی آخری سانس تک کے لیے کرنا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں کوالٹی آف لائف اچھی کرنی ہے۔ کوانٹٹی آف لائف ہمارا موت برحق ہے، ہم سب نے ایک دن جانا ہے، اور اس کے لیے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے ہماری اصل جگہ وہی ہیں، یہاں پر ہم مسافر ہیں اور ہمیں واپس جانا ہے۔ تو ہم جو یہ ایکسرسائز یا لائف اسٹائل کی چینجنگ یا کھانے میں احتیاط کی بات کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے کوئی اپنی کوانٹٹی آف لائف بڑھا لینی ہے، ناٹ ایٹ آل۔ ہم نے اپنی کوالٹی آف لائف بڑھانی ہے۔
کوالٹی آف لائف کا مطلب ہے کہ ہم نے گھسٹ گھسٹ کے نہیں مرنا, ہم نے لوگوں کے اوپر بوجھ بن کر نہیں مرنا. ہم نے جتنا بھی جینا ہے ہم نے اپنے بل بوتے پہ جینا ہے, ہم نے بہت اچھے طریقے سے رہنا ہے, ہم نے کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا. اور اللہ میاں ہمیں بہت ساری موذی بیماریوں سے بچائے رکھے, جو کہ ہم صرف ایک اچھے لائف اسٹائل کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. اس کے لیے علاج ہم کیا کریں گے, ٹھیک ہے نا. باقی تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات ہر دفعہ ہر پروگرام میں ہی آپ سے کرتی ہوں کہ ہم ہر کیس کو انڈیویجلی کیس کے طور پر دیکھتے ہیں. ہم سارے مریضوں کو ایک سا مریض نہیں سمجھ سکتے, ہم ساروں کو ایک ہی میڈیسن نہیں دے سکتے. اس لیے اگر آپ یہ سوچ کے میرا پروگرام دیکھ رہے ہوں کہ میں اس پہ کسی میڈیسن کا نام مینشن کروں گی یا کسی برانڈ کو پروموٹ کروں گی, تو ایسا نہیں ہے. میں ہر پیشنٹ کو انڈیویجلی طور پہ دیکھوں گی, اس کی بیماریوں کو دیکھوں گی, اس کی صحت کو دیکھوں گی, اس کی ایج کو دیکھوں گی, اس کی کام کرنے کی نوعیت کو دیکھوں گی کہ اس کی کام کرنے کی نوعیت کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کا ڈائٹ پلان بناتے ہیں, اور پھر ہم اس کے بعد اس کو ایکسرسائز کراتے ہیں, کیونکہ ہر ایک کو ایک سی ایکسرسائز نہیں کرائی جا سکتی, ہر شخص کو ایک ہی ڈائٹ پلان نہیں دیا جا سکتا, ہر ایک کو وہی میڈیسن نہیں دی جا سکتی, کیونکہ سب کے اندر امراض مختلف ہیں, تو ہم نے ان کے اکارڈنگلی کرنا ہے. تو اگر آپ لوگ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو پھر وہی بات کہ نمبر سلائڈ پہ چل رہا ہے, آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہماری پوری ٹیم جو ہے آپ کے لیے بیٹھی ہوئی ہے, اور آپ کے ہر سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو ضرور دے گی. اور آپ کو آن لائن ہی ہم سے پرسکرپشن مل جائے گی, جو آپ اپنے قریبی اسٹور سے لے کر استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے کسی ٹیم ممبر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنے گھر سے ہی بیٹھ کر ایکسرسائز آپ میرے ساتھ کر سکتی ہیں, خواتین یا بچیاں جو کرنا چاہیں. اور اسی طریقے سے کنسلٹیشن جو ہے کوئی بھی آن لائن گھر پہ بیٹھ کر ہی کر سکتا ہے, چاہے وہ ملک کے کسی بھی حصے میں رہتا ہے یا دنیا کے کسی بھی حصے میں. اگر میرا پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور وہ میرے سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایزیلی میرے سے رابطہ کر سکتا ہے. اس میں علاج کو اگر دیکھا جائے تو بیسک علاج میں بتاؤں گی, وہی باتیں کروں گی کہ ہم نے جو بتانا ہے کہ شوگری ڈرنکس نہیں لینے, آپ نے ڈبے والی کوئی غذا نہیں لینی, ایسی غذائیں جن میں پریزروینٹ ڈلے ہوئے ہیں, جو کہ بند ڈبوں میں آ رہی ہیں اور کئی دنوں تک خراب نہیں ہوتی. ایسا دودھ جو ڈبوں میں آ رہا ہے جو کہ خراب نہیں ہوتا, اٹ مینس کہ اس میں پریزروینٹ ڈلے ہوئے ہیں, ان میں ایسی چیزیں ڈلی ہوئی ہیں جو کہ اس چیز کو خراب نہیں ہونے دے رہی. تو جو ایسی چیز جو اس چیز کو خراب نہیں ہونے دے رہی, وہ ہماری صحت کے لیے کتنی نقصان دہ ہے. اگر ہم اس چیز کے اوپر تھوڑا سا بھی سوچیں تو ہم اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں سے دور رکھ سکتے ہیں اور خود بھی دور رہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں گھر کا پکا ہوا کھانا کھائیں, کم آئل والا کھانا کھائیں, نمک مرچ کا استعمال کم کریں. چینی اور نمک کو وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے, جس حد تک ہم سے کوشش ہو سکے ہم چینی اور نمک کو کم استعمال کریں. چائے کا استعمال ہم کم کریں اور قہوے کا استعمال کر لیں. ہر کھانے کے بعد جو ہے آدھے گھنٹے کے بعد اگر ہم ایک کپ کہوہ پی لیتے ہیں لیمن ڈال کے, تو وہ بہت ہماری صحت کے لیے اچھا ہے. اور کھانے کے دوران پانی کا استعمال بالکل نہ کریں. کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم ایک گلاس پانی پی لیں, اور کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے بعد تک ہم پانی نہ پئیں, اور آدھے گھنٹے کے بعد ہم پانی پئیں, تو یہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے. آٹا جو ہے ہم ملٹی گرین لے لیں, یا چکی کا آٹا جس میں چھانا وانا ہو, وہ اس آٹے کو استعمال کریں. فروٹس کا استعمال زیادہ کریں. گرین ویجیٹیبلس کا استعمال جو ہے وہ کم کرتا ہے موٹاپے کو. جتنی بھی گرین ویجیٹیبلس ہیں ان کو ہم کھائیں, اور کوشش کریں کہ کم سے کم پکا کر جو سالن ہے اس کو کم سے کم پکایا جائے. جتنا وہ کم پکا ہوا ہوگا اتنا ہیلدی ہوگا. اور اس کے ساتھ ہم بوائل چاول جن میں سے پچ نکلی ہوئی ہو ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کا بہت زیادہ چاول کھانے کو دل کرتا ہے تو اس میں ہم بریانی کو میں پریفر کر سکتی ہوں آپ کے لیے, کہ کم از کم اس میں یہ ہوتا ہے کہ چاول کی پچ نکلی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ اتنے آپ کو تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنے کہ پلاؤ اور باقی چاول جو ہے وہ آپ کے لیے
تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ رات کا کھانا جلدی کھا لیں اور اس کے بعد تھوڑی دیر جو ہے چہل قدمی ضرور کریں، اور دوپہر کو قیلولہ جو ہے وہ لازمی کریں، کھانے کے بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں یا تھوڑا سا آرام ضرور کریں۔ اور جیسے کہ اسلام میں بھی بتایا، اور سارے جتنے بھی آپ کو ڈائٹ پلانز دیں گے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ آپ بھرپور ناشتہ کریں، بادشاہوں والا ناشتہ ہونا چاہیے۔ دوپہر کا کھانا جو ہے وہ آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور ہلکا پھلکا سا بھی لے سکتے ہیں، اس میں آپ فروٹ لے لیں، سیلڈز لے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور کسی بھی چیز کو آپ نے اپنے اوپر طاری نہیں کرنا کہ بھی میں ڈائٹ پلان لے رہی ہوں یا میں لے رہی ہوں سیلڈ لے رہی ہوں تو اس کو سیلڈ کے طور پہ کو بہت ہی ہم بیمار مریض سمجھ کے اپنے آپ کو لیں، اس کو ہم بہت ہی اپنے لیے مزیدار قسم کا بنا سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہم سیلڈ کے اندر ساری ویجیٹیبلز ڈالیں، تھوڑے سے چنے ڈالیں، تھوڑے سے بوائل لوبیا ڈالیں، اور اس کے اوپر لیمن نچوڑ کے اور خوب سارا چاٹ مسالہ ڈال کے اور اس کو ایک اچھا سا بنا کے ہمارا ایک فل میل بن جاتا ہے، وہ ہم لے سکتے ہیں۔ شام کو پھر ہم ایک کپ قہوہ لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ہلکا سا کوئی بھی اسنیک ہم اپنے لیے بنا سکتے ہیں، جیسے بیسن کی روٹی کا چھوٹا سا کچھ بنا سکتے ہیں کھانے کے لیے، اور وہ ہم لے سکتے ہیں۔ پھر رات کا کھانا جو ہے لائٹ سا لیں، یا 2 کباب لے لیں، یا اس طرح سے چکن کے 2-3 پیس لے لیں، اور ہلکا کھانا لے کے ٹائم سے مغرب کے بعد، اور پھر قہوہ لے کے اور جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ یہ جو ہے بہترین آئیڈیل آپ کے لیے بغیر کسی پلان کے چلنے کے ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو موٹاپے کی ایک وجہ ڈپریشن بھی دیکھنے میں آتا ہے، اور یہ خاص طور پہ عورتوں میں آتا ہے، کیونکہ وہ گھر پہ رہتی ہیں، موسٹلی جو جاب نہیں کر رہی ہوتی ہیں خواتین، وہ گھر پہ رہتی ہیں، تو ان کو گھر والے بھی بار بار ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تم تو کوئی کام نہیں کرتی، تم تو گھر پہ ہی رہتی ہو، تو اور ان کے پاس ڈپریشن کی 100,000 وجوہات ہوتی ہیں، تو وہ ڈپریشن بھی موٹاپے کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اور آپ کو اپنے لیے خود ہی ایک گول سیٹ کرنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج آپ سے اجازت چاہوں گی، پھر بھی کوئی سوال رہتا ہو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھیں، میں انشاءاللہ تعالی جو بھی میرے سے کوئی سوال کرتا ہے میں اس کا جواب بھی دیتی ہوں، اس پہ بھی یوٹیوب پہ بھی، اور اگر کوئی کال کرتا ہے تو اس پہ بھی آپ کو جواب ملتا ہے۔ لیکن پھر ایک دفعہ بتا رہی ہوں، یہ میرا سلائیڈ پہ نمبر چل رہا ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، اور آپ کو جب بھی کوئی کنسلٹیشن چاہیے ہو تو آن لائن آپ کنسلٹیشن میرے سے لے سکتے ہیں۔ خوش رہیں، اللہ نگہبان۔